عبادت میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں تین چیزیں ملحوظ ہوتی ہے، ایک عینا، دوسری کیفا اور تیسری کم۔ عین کیف کم جب اس میں ملحوظ ہو تو اس سے عبادت بنے گی۔ جتنے رسوم ہے، تیجا لے لے، چیلم لے لے، برسی لے لے، نہ اس میں عینا ہے، کہاں سے شروع ہے؟ بدعتیوں کے صلاۃ والسلام آپ ان سے پتہ کریں کیفا، آپ یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب تک پڑھا گیا، اب ناقص ہو گیا، اب اس میں ڈال دیا یا سیدی یا رسول اللہ۔ عبادت آپ ہی سے ہم مانگتے ہیں، اس کو عبادت نہیں کہتے ہیں استعانت، کہ آپ کسی کو کہے مجھے قلم دے دے، ماں کو کہے کھانا دے دے، ابا کو کہے پیسے دے دے، استاذ کو کہے سبق سکھائے، بڑے کو کہے، منصف کو کہے میرے ساتھ انصاف کر لے، یہ تو ظواہر ہے، اسباب ہے۔ ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر دور اور دراز جب ایک آدمی کسی مخلوق کو پکارتا ہے تو تین حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ وہاں موجود ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، یا یہ موجود تو نہیں ہے لیکن کوئی ذریعہ ہے، جیسے ٹیلی فون، موبائل، ذریعہ، آلات سلکیہ غیر سلکیہ، اور یا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے اور آپ اسے پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جس کو آپ پکاریں۔ جب پکارنا ہی صرف خدا کو ہے تو سجدے بھی اس کا کرنا ہے، ہاتھ بھی اس کے سامنے باندھ رہے ہیں، جھکنا بھی اس کے سامنے ہے، بڑائی بھی اس کی بجا لانی ہے، پاکی بھی اس کی بیان کرنی ہے، حمد و شکر بھی اس کا کرنا ہے، تو اس سے نماز کی شکل بن گئی۔ پاکی طہارت کے ساتھ آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، عظمت خدا سے لے کر اخیر تک اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ترانے پڑھ رہے ہیں آپ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا پوجا منع کر دیا، عزیر علیہ السلام کا پوجا منع کر دیا، ملائک کا پوجا منع کر دیا، تو اس کی جگہ حضرت علی کو مشکل کشا کہا جانے لگا، حسن و حسین اور کربلا کے شہداء کی نیاز ہونے لگی، پیرانی پیر کو غوث اعظم دستگیر کہا جانے لگا، اور ان کے نام کی 11ویں دی جانے لگی۔ اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے تیجا اور چیلم، برسیوں، 10واں، 20واں، 40واں اور مختلف بزرگوں کے روح کو پرفتوح کرنے کے لیے عرس کا انعقاد ہونے لگا، تو یہ کہاں ہے عبادت ہے جس میں نہ عین ہے، نہ کیف ہے، نہ کم ہے، کچھ بھی